السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک اسٹوریز قرآن اسٹوریز۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور لائک سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ تک ساری ویڈیو پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت خاص نبی تھے جن پر بہت ساری آزمائشیں آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بتوں کو تراش کر بیچتے تھے اور خود بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہیں کہ بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ جب تم بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کم عمر میں ہی ہدایت دی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی عبادت کبھی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا اور فرمایا، ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اس لیے میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھا راہ دکھاؤں گا۔ ابا جان، شیطان کی عبادت نہیں کیجیے، شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ آپ پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اس پر ان کے باپ بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، میں چلا جاتا ہوں لیکن آپ کے لیے اللہ سے مغفرت و بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سلام کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ عید کے دن ان کی قوم کے لوگ کھانا بنا کر معبودوں کے سامنے رکھ دیتے، پھر شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے اور خوشیاں منا کر واپس شام کو گھروں کی طرف آتے۔ صبح جو بتوں کے پاس کھانا رکھ گئے اس کو اٹھا کر تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اس دفعہ جب عید کا دن آیا، سب لوگ عید کے لیے باہر جانے کو تیار ہو گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ ہم لوگوں کے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ پھر وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ کھانا ان کے سامنے رکھا ہے۔ ان بتوں نے کھانا نہیں کھایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے کہا کہ کھانا تم کھاتے کیوں نہیں، بات بھی کیوں نہیں کرتے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور بڑے بت کو ویسے ہی چھوڑ دیا، اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس آئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہوا، قوم کے لوگوں کو جمع کیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، ان کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں سے سب لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، تم کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بول نہیں سکتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بیکار معبودوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکے نہ ہی نقصان پہنچا سکے؟ لیکن سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی وہ لوگ کفر پر ڈٹے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہاں کا بادشاہ نمرود جو بہت ظالم تھا، اس وقت بابل پر نمرود بادشاہ کی حکومت تھی
جب اس کے پاس اس معجزے کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے دربار میں ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں پوچھا۔ نمرود بولا، اے ابراہیم، تم جو خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی مار سکتا ہوں اور جلا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو، جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کرا دیا، اور کہا کہ اب بتاؤ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے اور تم اسے مغرب سے نکال دو۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ پھر ان لوگوں نے ایک میدان میں بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کی اور اس میں آگ لگائی گئی۔ آگ بہت بھڑک اٹھی اور آگ کے شعلے آسمان کی طرف اٹھنے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ پاک نے آگ سے فرمایا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو۔ جو آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، آپ کو آگ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ آگ نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے اور نہ جسم کے کسی حصے اور نہ ہی کسی اعضاء کو نقصان پہنچایا۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو جلتا ہوا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچ میں بالکل صحیح سلامت بیٹھے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ یہ دیکھنے کے بعد لوط علیہ السلام ایمان لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سوا اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ پورے شہر کے لوگ کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑا یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانی ان قوموں نے دیکھی، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف چل دیے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کی بیٹی سارہ علیہ السلام سے شادی کی اور یہی رہنے لگے۔ اس شہر کے لوگ رات میں ستاروں کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ ستارے رات کو دکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، ستاروں کی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک رات ان لوگوں کے ساتھ نکلے اور ایک چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھا اور مذاق میں بولے کہ یہ میرا رب۔ اور جب تارا چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ یہ میرا رب نہیں ہے، یہ کیسے میرا رب ہو سکتا ہے جو چھپ جائے؟ اگلی رات پھر انہوں نے چاند کو دیکھ کر بولا یہ میرا رب ہے، اور پھر جب دن ہوا اور چاند چھپ گیا تو بولے یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دن کے وقت کسی کو اپنے رب کی حاجت ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ لوگ غور کریں۔ پھر صبح ہوئی اور سورج نکلا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب سورج شام میں غروب ہو گیا تو کہنے لگے یہ بھی رب کہلانے کے لائق نہیں، یہ سب تو مخلوق ہیں اور ان سب کا خالق کوئی اور ہے۔ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر ہجرت کیے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بہت حسین اور جمیل ہے۔
اس بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور پتہ کرنا کہ اس کے ساتھ آدمی کون ہے، اگر وہ اس کا شوہر ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا، ادھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیج دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو۔ پھر سارہ علیہ السلام کو انہوں نے سمجھایا کہ اس روح زمین پہ میرے اور تمہارے سوا کوئی ایمان والا نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلا لیا۔ جب اس نے سارہ علیہ السلام کی طرف اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، تب سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دعا کی برکت سے اس بادشاہ کا ہاتھ جم گیا۔ وہ بری طرح چیخنے لگا، اس کی چیخ سے سارے ملازم آ گئے۔ یہ دیکھ سارہ علیہ السلام ڈر گئیں اور سوچا، اگر یہ مر گیا تو لوگ یہ سوچیں گے میں نے اسے قتل کیا ہے۔ پھر اسے نجات دینے کے لیے اللہ سے دعا کی اور اس بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، پر اس نے پھر سے وہی حرکت کی، اس کا ہاتھ پھر دوسری بار جمع ہو گیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا اور آخری بار اس نے سارہ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اب کی بار تو اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو عزت سے رہا کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام جب واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ پھر وہ لوگ واپس فلسطین چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی، پر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو سارہ علیہ السلام نے سوچا، میں بانجھ ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کرا دوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح ہو گئی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دعا قبول کری اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ پھر اللہ کو حکم ہوا اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے مکہ روانہ ہو۔ اس وقت مکہ ایک بالکل بنجر جگہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرانی ہونے لگی، تو بولی، مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے اور نہ ہی کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتے رہے۔ ہاجرہ ان کے پیچھے چلتی رہیں اور سوال کرتی رہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ تو بالکل بے آباد جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے پھر پوچھا، کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ تب ہاجرہ علیہ السلام مطمئن ہو گئیں اور بولیں، اگر یہ بات ہے، اللہ ہمیں بالکل ضائع نہیں ہونے دے گا۔ خوراک اور پانی چند دنوں میں ختم ہو گیا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں بچا۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بچہ بھوک سے بلکنے لگا۔ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کے بھوک اور پیاس سے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اپنے بچے کو وہیں چھوڑا اور پاس کی پہاڑی صفا کی طرف دوڑی کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نصیب کی طرف پہنچی، اور جب انہیں بچہ نظر آنا بند ہو گیا تو تیزی سے مروہ کی پہاڑی کی طرف دوڑی، وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں۔ اللہ کو ہاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اللہ نے ہاجرہ علیہ السلام کی اس سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے حج کا حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حج اور عمرے کے وقت صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی
तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आ रही थी। तब जल्दी से हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटा के पास पहुंची तो देखा इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है। अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हाजरा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए भेजा था। उन्होंने जमजम वाली जगह पर अपना पर मारा तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास से जमजम का अजीम चश्मा जारी हो गया। अल्लाह ने अपने इन बंदों के लिए जमीन फाड़ कर एक चश्मा निकाल दिया। ये पानी अल्लाह के तरफ से था। ये वही मशहूर आब जमजम है। इस आब जमजम में सुभान अल्लाह बहुत शिफा है। फिर हजरत हाजरा ने पानी को फौरन इकट्ठा किया और अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस वक्त खुशी की इंतहा न थी। फिर खुद पानी पीकर हाजरा अलैहिस्सलाम पानी को हैरानी और खुशी से देख रही थीं। जब हाजरा अलैहिस्सलाम ने देखा कि पानी के चश्मे चारों तरफ से बह रहे हैं तो उस चश्मे को हिफाजत से घेरने लगी ताकि पानी जाया ना हो और पानी से बोली, जमजम यानी रुक जा। यही आब जमजम उनके खाने पीने में काम देता था। कुछ ही दिनों में एक कबीला उधर से गुजर रहा था। उन्होंने पानी देखकर हाजरा अलैहिस्सलाम से वहां पड़ाव डालने की इजाजत मांगी। हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन आपको उजरत अदा करनी होगी। कबीले के लिए ये सस्ता सौदा था। उन्होंने हाँ कह दिया। इस तरह वहाँ रिहाइश शुरू हो गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम वहाँ परवरिश पाते रहे। इस तरह मक्का में इंसानों की पहली आबादी शुरू हुई। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का सब्र और अल्लाह पर यकीन उनके लिए रहमतों का सबब बना। ये वही मक्का है जो वक्त के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए एक मुकद्दस जगह में तब्दील हुआ। ये वाकया हर इंसान को सीख देता है कि अल्लाह पर यकीन और सब्र हर मुश्किल को आसान कर देता है। अगर इंसान अल्लाह से मदद मांगे सच्चे दिल से तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। हाजरा अलैहिस्सलाम की दास्तान सफ़ा और मरवा की दौर आज भी हज और उम्रा में हाजी लोग इसी तरह दौड़ते हैं। दिन गुजरते रहे और इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में बड़े होते रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने परिवार की देखभाल के लिए आते रहते थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से यह हुक्म हुआ कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरी राह में कुर्बान कर दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं और उनकी नींद खुल गई और अल्लाह का हुक्म माना, क्योंकि वो जानते थे कि अंबियाओं के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होते हैं। चुनांचे आपने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को यह बात बताई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, अल्लाह ताला आपको जो हुक्म दे रहे हैं उसको जरूर पूरा कीजिए। आप इंशाअल्लाह मुझे साबित कदम पाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए लेकर चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, जब आप मुझे ज़बह करने लगें तो मेरी पेशानी जमीन पर रख दीजिएगा ताकि मेरा चेहरा आपको ना नजर आए, कहीं हमदर्दी में आपके हाथ रुक ना जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जंगल में जाकर उनको उल्टा लिटाया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली कि कहीं बेटे की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से ना रोके, और गले पर छुरी चला दी। उसी वक्त आवाज आई कि ऐ इब्राहिम, तूने हमारे हुक्म को सच्चा कर दिखाया। और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से पट्टी खोली तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय एक दुम्बा ज़िबह किया हुआ पड़ा था।
اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو راضی ہو گئے۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ نے ان کے بیٹے کو ان سے نہیں چھینا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے امتحان لیتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو اور زیادہ نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو ان سے نہیں چھینا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک خوبصورت دمبا قربان کر دیا۔ آج بھی اس واقعہ کی یاد میں دنیا کے مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ اللہ ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی اور سارہ علیہ السلام کی نیکی اور عظمت کے بدلے ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اللہ نے یہ خبر سنانے کے لیے فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور اسحاق علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر سارہ علیہ السلام حیران ہوئیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں بانجھ ہوں۔ تو فرشتے نے کہا، اللہ کا فیصلہ ہے، اس پر تعجب نہ کیجیے، یہ تو اللہ کی آپ پر رحمت ہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے بیٹے، اللہ نے حکم دیا ہے مجھے کہ ان مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں حاضر ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جب وہ بیت اللہ کی بنیادوں کی تعمیر کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری محنتوں کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا ہے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہم سب پر رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان پر انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیت کی تلاوت کرے اور تیری کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تعمیر کے وقت اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا تھا جس کا نام حجر اسود تھا۔ یہ پتھر بالکل سفید تھا۔ اب یہ پتھر لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ ننگے پیر تھے۔ اسی وقت پتھر پگھل گیا اور پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے۔ اسی پتھر کو آج مقامی ابراہیم کہا جاتا ہے اور آج بھی لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کعبہ تعمیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میری آواز بھلا کس کس تک پہنچے گی؟ اللہ نے جواب دیا، آپ کے ذمے آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام عرفات کے پہاڑ پر گئے اور آواز لگائی، اے لوگو، بیت الحرم کا حج کرو۔ اس کی برکت سے اللہ نے بیت الحرم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، جس کی وجہ سے ہر کوئی آج تک حج اور عمرہ کے لیے جانے کی خواہش رکھتا ہے اور ہزاروں لوگ ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار رہے، اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کے لقب سے نوازا۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ اگر آپ کو پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اچھا لگا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔